خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا دوسرا باب۔ اور حنا نے دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداوند میں مگن ہے، میرا سینگ خداوند کے طفیل سے اونچا ہوا، میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے، کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں۔ خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہو۔ اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو، اور بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے، کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے اور اعمال کا تولنے والا۔ زوراوروں کی کمانیں ٹوٹ گئیں، اور جو لڑکھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستہ ہوئے۔ وہ جو آسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے، اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے، بلکہ جو بانجھ تھی اس کے ساتھ ہوئے، اور جس کے پاس بہت بچے ہیں وہ گھلتی جاتی ہے۔ خداوند مارتا ہے اور جلاتا ہے، وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے۔ خداوند مسکین کر دیتا اور دولت مند بناتا ہے، وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے۔ وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گھورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے، تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے، کیونکہ زمین کے ستون خداوند کے ہیں، اس نے دنیا کو انہی پر قائم کیا ہے۔ وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا، پر شریر اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے، کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا۔ جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، وہ اس کے خلاف آسمان میں گرجے گا۔ خداوند زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا، وہ اپنے بادشاہ کو زور بخشے گا اور اپنے ممسوح کے سینگ کو بلند کرے گا۔ تب الکانا راما کو اپنے گھر چلا گیا، اور ایلی کاہن کے سامنے وہ لڑکا خداوند کی خدمت کرنے لگا۔ اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے، انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا۔ اور کاہنوں کا دستور لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ جب کوئی شخص قربانی چڑھاتا تھا تو کاہن کا نوکر گوشت ابالنے کے وقت ایک سہ شاخہ کانٹا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آتا تھا، اور اس کو کڑاہ یا دیگچے یا ہانڈے یا ہانڈی میں ڈالتا، اور جتنا گوشت اس کانٹے میں لگ جاتا اسے کاہن آپ لیتا تھا۔ یوں ہی وہ سیلا میں سب اسرائیلیوں سے کیا کرتے تھے جو وہاں آتے تھے، بلکہ چربی جلانے سے پہلے کاہن کا نوکر موجود ہوتا اور اس شخص سے جو قربانی چڑھاتا یہ کہنے لگتا تھا کہ کاہن کے لیے کباب کے واسطے گوشت دے، کیونکہ وہ تجھ سے ابلا ہوا گوشت نہیں بلکہ کچا لے گا۔ اور اگر وہ شخص یہ کہتا کہ ابھی وہ چربی کو ضرور جلائیں گے، تب جتنا تیرا جی چاہے لے لینا، تو وہ اسے جواب دیتا نہیں، تو مجھے ابھی دے، نہیں تو میں چھین کر لے جاؤں گا۔ سو ان جوانوں کا گناہ خداوند کے حضور بہت بڑا تھا، کیونکہ لوگ خداوند کی قربانی سے گن کرنے لگے تھے۔ پر سیموئیل جو لڑکا تھا کتان کا افود پہنے ہوئے خداوند کے حضور خدمت کرتا تھا، اور اس کی ماں اس کے لیے ایک چھوٹا سا جبہ بنا کر سال بسال لاتی جب وہ اپنے خاوند کے ساتھ سالانہ قربانی چڑھانے آتی تھی۔ اور ایلی نے الکانا اور اس کی بیوی کو دعا دی اور کہا، خداوند تجھ کو اس عورت سے اس قرض کے عوض میں جو خداوند کو دیا گیا نسل دے۔ پھر وہ اپنے گھر گئے، اور خداوند نے حنا پر نظر کی، اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں، اور وہ لڑکا سیموئیل خداوند کے حضور بڑھتا گیا۔ اور ایلی بہت بڑھا ہو گیا تھا، اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں، اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھیں ہم آغوشی کرتے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میں تمہاری بدذاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں۔ نہیں میرے بیٹو، یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں، تم خداوند کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو۔ اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ باوجود اس کے انہوں نے اپنے باپ کا کہا نہ مانا، کیونکہ خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ باوجود اس کے انہوں نے اپنے باپ کا کہا نہ مانا، کیونکہ خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ اور وہ لڑکا سیموئیل بڑھتا گیا، اور خداوند اور انسان دونوں کا مقبول تھا۔
تب ایک مرد خدا ایلی کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے، کیا میں تیرے آبائی خاندان پر جب وہ مصر میں فرعون کے خاندان کی غلامی میں تھا ظاہر نہیں ہوا؟ اور کیا میں نے اسے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن نہ لیا تاکہ وہ میرا کاہن ہو اور میرے مذبح کے پاس جا کر بخور جلائے اور میرے حضور افود پہنے؟ اور کیا میں نے سب قربانیاں جو بنی اسرائیل آگ سے گزرانتے ہیں تیرے باپ کو نہ دی؟ پس تم کیوں میرے اس ذبیحہ اور ہدیہ کو جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے ہو؟ اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے تاکہ تو میری قوم اسرائیل کے اچھے سے اچھے ہدیوں کو کھا کر موٹے بنو؟ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا، پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانے کا بازو کاٹ ڈالوں گا کہ تیرے گھر میں کوئی بڈھا ہونے نہ پائے، اور تو میرے مسکن کی مصیبت دیکھے گا باوجود اس ساری دولت کے جو خدا اسرائیل کو دے گا، اور تیرے گھر میں کوئی بڈھا ہونے نہ پائے گا، اور تیرے جس آدمی کو میں اپنے مذبح سے کاٹ نہیں ڈالوں گا وہ تیری آنکھوں کو گھلانے اور تیرے دل کو دکھ دینے کے لیے رہے گا، اور تیرے گھر کی سب بڑھتی اپنی بھری جوانی میں مر مٹے گی، اور جو کچھ تیرے دونوں بیٹوں حفنی اور فنحاس پر نازل ہوگا وہی تیرے لیے نشان ٹھہرے گا، وہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے، اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا جو سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا، اور میں اس کے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا اور وہ ہمیشہ میرے ممسوح کے آگے آگے چلے گا، اور ایسا ہوگا کہ ہر ایک شخص جو تیرے گھر میں بچ رہے گا ایک ٹکڑے چاندی اور روٹی کے ایک گردے کے لیے اس کے سامنے آ کر سجدہ کرے گا اور کہے گا کہ کہانت کا کوئی کام مجھے دیجیے تاکہ میں روٹی کا نوالا کھا سکوں۔ آمین۔